اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیسے ایک مردہ بچہ زندہ ہو گیا۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری مشکل نو کرے گا حل آپے، ولی بابا میری تقدیر دائے، جدے کرم دے چانن ہر پاسے، رانجا او اس کملی ہیر دائے، پاک پتن تو جان قربان صادق، جتھے ڈیرا پیر فرید دائے، اس عاشق دے بھاگ سنوالنے نے جنہوں روز فرید دی دید ہوندی، تے جدوں روز فرید دی دید ہوندی تے عاشقاں دی اودوں عید ہوندی۔ سنیا سچ سیانیاں لوکاں تو دولت نال نہیں شہرت خرید ہوندی، اودا کرم ہووے گل بندی ہے، یارو ایویں نہیں فرید فرید ہوندی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت زلفن کراچی کی رہائشی تھی، متوسط گھرانے سے تعلق تھا، شوہر کی منیاری کی دکان تھی، شادی کے 6 سال کا عرصہ ہو گیا مگر اولاد کی امید بر نہ آئی۔ ترستی آنکھیں اولاد کو دیکھنے کی متمنی تھی اور ضعیف ہوتے کان ماں کی آواز سننے کو ترس رہے تھے۔ بہت علاج معالجہ کرایا گیا، حکیم ویدوں اور یونانی ڈاکٹروں سے ادویات بھی لی گئیں مگر اس کا آنگن پھول سے محروم رہا۔ زلفن کے ہمسایہ میں ایک عورت پنجاب سے بیاہ کر آئی تھی جو کہ پاک پتن شریف کی رہنے والی تھی۔ اس نے جب زلفن کے حالات دیکھے اور سنے تو اس نے مشورہ دیا کہ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کے منت مانے کہ اگر اللہ پاک اس کو اس ولی کامل، درویش برحق، مرد کلندر، قطب زمانہ کے وسیلہ جمیلہ سے اولاد سے بہرہ مند کر دے تو وہ ہر سال عرس بابا فرید سرکار حاضر ہو کر شکر بانٹا کرے گی۔ زلفن نیت برحق لے کر منت ماننے لگی۔ آخر چند سالوں کے بعد اللہ پاک نے حضور بابا سرکار کے وسیلہ سے زلفن کی گود کو ہرا کر دیا اور اللہ نے اس کو چاند سا بیٹا عطا کیا۔ اب منت پوری کرنے کا وقت تھا۔ زلفن عرس بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے 8 ماہ کے بچے کو لے کر ٹرین کے ذریعہ سے پاک پتن شریف پہنچی۔ اس زمانہ میں بھاپ والے کالے انجن چلا کرتے تھے جو کہ رکتے ہوئے اچھا خاصا دھچکا لیتے تھے۔ زلفن پاک پتن شریف پہنچی، ٹرین کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اچانک جو انجن کو دھچکا لگا تو 8 سال کا بیٹا جو ہاتھ سے پھسلا تو ریلوے ٹریک پر جا گرا اور شدید زخمی ہو گیا۔ جب بچے کو نکالا گیا وہ بالکل بے حس و حرکت تھا، خیال تھا کہ وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مدتوں بعد گود ہری ہونے کے بعد اجڑنے کے غم نے زلفن اور اس کے خاوند کو غم سے نڈھال ہی کر ڈالا۔ زلفن نے بچے کو اٹھایا اور درگاہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی کہ زندہ تیرے در پر لائی تھی، زندہ ہی لے کر جاؤں گی، خالی گود لیے واپس کراچی نہ جاؤں گی۔ روئے جا رہی تھی، آنسو بہائے جا رہے تھے، لوگ یہ دردناک منظر دیکھ کر آپ دیدہ تھے۔ اچانک بچے نے حرکت کی، پھر اونچی آواز میں رویا۔ زلفن نے بچے کو اٹھایا، دودھ دیا، ہلایا جلایا۔ بچہ معمولی مرم پٹی کے بعد بھلا چنگا ہو گیا۔ زلفن 7 دن عرس مبارک پر رہی اور پھر گھر واپس لوٹی۔ ہر سال معمول کی حاضری دینے لگی اور شکر بانٹنے لگی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا انتظام کرتے ہیں جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنا اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔